بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ معاملہ، ہر وہ قول اور فعل اور عمل جس کو اللہ اور رسول نے پسند فرمایا ہے، ہمیں اسی کو ہی بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر وہ قول، فعل اور عمل جس کو اللہ اور رسول نے ناپسند فرمایا ہے، بحیثیت مسلمان دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ آج کچھ چیزیں بطور خاص وہ پیش کی جائیں گی کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، کس چیز کو ناپسند فرمایا۔ بدقسمتی یہ ہے وہ تمام چیزیں جس کو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ امت مسلمہ ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ ان میں ایک چیز یہ ہے، دین اسلام ایک مکمل، کامل، اکمل اور جامع دین ہے۔ دین اسلام اتفاق اور اتحاد کا حکم دیتا ہے، تفرقہ بازی کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وہ حدیث مبارکہ بھی برحق ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے، فرقے بن جائیں گے، لیکن یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ جان بوجھ کر فرقہ بازی کے اندر مبتلا ہو جائے، دین اسلام کے شرازے کو بکھیرنے کے اندر مصروف ہو جائے، ہر بندہ الگ سے ایک نیا فرقہ بنانے کے اندر مصروف عمل ہو جائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندہ الگ سے ایک نیا فرقہ کھڑا کرنا شروع کر دے۔ قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آگے چل کے بیان کروں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا بعد میں، یعنی مفہوم یہ ہے کہ بعد میں وہ وارث پیدا نہیں ہوں گے، علم کے اس طرح جانشین اہل علم کے وہ پیدا نہیں ہوں گے، جہالت بڑھتی جائے گی، علماء اٹھ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی نئی نسل کو دین اسلام سے دور کر دے کہ چلو میں بھی قیامت کی نشانی کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کر دوں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس طرح ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کو پورا کرنا شروع کر دے کہ میرا حصہ بھی ڈل جانا چاہیے۔ تو اسی طرح امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ ہر بندہ الگ سے فرقہ کھڑا کر دے، اس چیز کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ ایک بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تیسرے پارے میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اتباع کرو۔ کئی روایات کا مفہوم ہے، بخاری مسلم روایت موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ بندے کو نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، تب جا کے بندہ کامل مسلمان اور ایمان والا بنتا ہے۔ اب دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کا جب گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں۔ جس چیز کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو کرے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت پہلے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العزت نے ایک چیز کو بیان فرمایا ہے، یہ اگرچہ قرآن مجید نے پہلے کے
کچھ حالات کی منظر کشی کی ہے، پہلے کے کچھ حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ہم باریک بینی سے دیکھیں تو یہ آیت کریمہ آج بھی صادق آتی ہے۔ یعنی جو صورتحال اس وقت تھی جب دین اسلام نازل ہو رہا تھا، وہی صورتحال آج ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آج یقین کریں آپ معاشرے میں دیکھیں تو ہر بندہ ہی دوسرے کا دشمن ہے۔ دو بھائی ہیں تو ان بھائیوں کے آپس میں کوئی نہیں بنتی، ایک گھر کے اندر خانہ جنگی کا ماحول ہے، تو یہ دشمنی چاہے وہ لسانی تعصب کی وجہ سے کسی ملک کے اندر ہو یا طبعی تعصب کی وجہ سے کسی گھر کے اندر ہو، کسی نہ کسی صورت میں دشمنی موجود ہے، چاہے وہ عداوت کی صورت میں ہے، چاہے وہ نفرت کی صورت میں ہے، وہ منافقت کی صورت میں ہے، وہ رنجش کی صورت میں ہے، وہ دنیا کے مال و دولت کی صورت میں ہے، وہ کسی اعلیٰ منصب کی وجہ سے، کسی بھی حوالے سے عوام سے لے کر حکمرانوں تک یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ تعصب یہ ہر بندے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ رب العزت کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے۔ آج ہم دیکھیں دشمنی موجود ہے، عداوتیں، نفرتیں عروج پر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ الفت، پیار اور محبت کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کا ادراک کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ یار مجھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، بعض لوگوں کو عقل نہیں بھی آتی۔ تو یہ چیزیں زمانے کے ساتھ چلتی چلتی رہیں گی۔ تو ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ دشمنی موجود تھی۔ آج ہمارے دل کے اندر اگر خوف خدا موجود ہے تو وہ دین اسلام کی وجہ سے موجود ہے۔ یہود و نصارہ کو دیکھ رہے، کھلا وہ قتل عام نہیں کر رہے، مسلمانوں کا کر رہے ہیں، آپس میں کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا۔ یہ پیچھے یوکرین کے حوالے سے آخر میں کر لیں گے، بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے دین اسلام کی وجہ سے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے تو دین اسلام کا ہی حکم ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کے اندر الفت، پیار اور محبت کو پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے تو دشمنیاں ہی تھی۔ جہالت کے اندر دیکھ لیں آپ، اس وقت دور جاہلیت کا منظر دیکھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، کیا منظر تھا۔ شوہر فوت ہوئے، عورت کی اپنی اولاد اپنی ماں کو وراثت کے اندر تقسیم کر لیتی تھی کہ یہ میرے حصے میں آ رہی ہے، اور وہ ماں جس نے بچوں کو پیدا کیا وہ بیوی بن کے زندگی گزار رہی ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں۔ محلوں کے اوپر بڑے بڑے وہ جھنڈے لگے ہوئے تھے کہ یہ بے حیائی کا سب سے بڑا اڈا ہے۔ تو اس طرح کا تو وہ منظر تھا، میں زیادہ اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بھائی چارے کو قائم فرمایا ہے، ہم آپس میں بھائی بن گئے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم تو آگ کے گڑھے پر موجود تھے، یعنی دوزخ کے گڑھے پر، کنارے پر پہنچ چکے تھے، لیکن فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العزت نے تمہیں دوزخ کے گڑھے سے بچا لیا۔ اب اس میں جو چیز پہلے بیان کی وہ آپس کی عداوت ہے، آپس کی دشمنی ہے، اللہ رب العزت نے اس چیز کو ختم فرمایا ہے۔ پسند نہیں کیا اللہ رب العزت نے کہ یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ تعصب یہ اسی طرح برقرار رہے، اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا۔ ان چیزوں کو ختم فرما کے اللہ رب العزت نے بھائی چارے کو پیدا فرما دیا، الفت، پیار اور محبت کو پیدا فرما دیا۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ اور رسول نے ناپسند بھی کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تبدیل بھی کی ہے کہ تعصب نہیں رکھنا، عداوت نہیں رکھنی، دشمنی نہیں رکھنی، اللہ اور رسول نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ تو ایک یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے ناپسند کی ہے، بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے درمیان سے ختم کر دیں، نفرت کو، عداوت کو، دشمنی کو، اس چیز کو ختم کر دیں۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں جھگڑے نہ کرو، مخالفت نہ کرو، آپس میں دشمنیاں پیدا نہ کرو، منازعت نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ یہ عداوت، یہ دشمنی جو ہمارے اندر موجود ہے، یہ ہمیں کہاں تک پہنچاتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت، ریح ویسے ہوا کو بولتے ہیں، مطلب ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی طاقت چلی جائے گی۔ جو ایک رعب اور دبدبہ موجود ہے اسلامی لشکر کا، اسلام کی قوت موجود ہے، اگر مسلمان بندے اس طرح کے آپس کے اندر اختلافات کے اندر مبتلا ہو گئے تو مسلمانوں کی طاقت اکھڑ جائے گی، شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ جو ایک رعب و دبدبہ موجود ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کا، یہ ختم ہو جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اس سے پہلے فرمایا واصبروا صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر تکلیفیں، پریشانیاں اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے یہ آتی ہیں۔ کچھ اپنے تکلیف دیتے ہیں، کچھ بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ہر جگہ پہ ہر بندہ تو سچا تو نہیں ہو سکتا نا۔ دو بادشاہ لڑ رہے ہیں تو جتنا تو ایک نہیں ہے، دو بادشاہ لڑ رہے ہیں تو اصولی طور پر ایک ہی حق پہ ہو سکتا ہے۔ دونوں مسلمان ہیں، دونوں اسلامی سلطنتیں ہیں، عداوت نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہادی خطا پہ ہے بندہ، بس اس سے زیادہ تو اور کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ لیکن حق ایک طرف ہی ہوتا ہے۔ تو دو بندوں کے اندر اگر عداوت موجود ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ایک ہی بندہ سچا ہے۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی بندہ سچا ہے، دوسرا زیادتی کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ظالم بن جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمیں صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ منافرت، منافقت، مخالفت، منازعت، عداوت، ان چیزوں کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ اللہ اور رسول نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے نا تو وہاں پہ دو قبیلے آباد تھے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلہ جوہینہ کے کچھ بندے آئے، انہوں نے معاہدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، آپ ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اس امن کے معاہدے کی دستاویز ہمیں عطا فرما دیں، اپنی مہر لگا کے ہمیں ایک تحریر دے دیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے، آپ کے مسلمان بھی نہیں لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے، آپس کے اندر مخالفت نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دستاویز عطا فرمائی۔ بعد میں ایسا بھی ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی پہلے واقعے کی طرف آئیں۔ نبی علیہ السلام نے دستاویز عطا فرما دی۔ کچھ عرصہ بعد صورتحال پیدا ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے خلاف اپنے لشکر کو روانہ کیا۔ اب وہ جن لوگوں کے خلاف اب لشکر کو روانہ کیا، تقریباً 100 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ وہ جو جن لوگوں کے خلاف روانہ کیا وہ قبیلہ جوہینہ کے قریب رہتے تھے، یعنی اس قبیلے کے قریب رہتے تھے جس قبیلے کو لکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تم نے ہمارے ساتھ نہیں کرنی۔ اب جن کے خلاف جنگ کے لیے لشکر روانہ کیا وہ لوگ اسی قبیلے کے پاس رہتے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام نے رات کے وقت حملہ کیا تو چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم مدینہ شریف چلتے ہیں، کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اسی قبیلہ بنو جوہینہ کے اندر جس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے امن کا معاہدہ کیا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ نہیں لڑنا، ہم نے تمہارے ساتھ نہیں لڑنا۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس قبیلے کے اندر رات ٹھہر جاتے ہیں، صبح ہوگی تو دیکھی جائیں گی۔ ایک تیسری رائے یہ آئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ قریش کے ایک لشکر آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، ہم چل کے اس قافلے کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ یہ تین رائے ہو گئی، توجہ سے سننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے روانہ کیا تھا اس بنو کنانہ کے اوپر،
کہ تم نے ان کے اوپر جا کے حملہ کر رہے ہیں. حملہ کیا تو وہ فتح نہ ہو سکی, تعداد زیادہ تھی, رات کا وقت تھا. 3 رائے ہو گئی. نبی علیہ السلام نے روانہ اکٹھا کیا تھا ان کو. پہلی رائے یہ آئی, چونکہ معاملہ جنگ حل نہیں ہو سکی, ہم ادھر ہی رک جاتے ہیں. بعد صحابہ کرام نے رائے یہ دی کہ نہیں, ہم واپس مدینہ شریف چلتے ہیں. تیسری رائے یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے, بڑا مال و دولت اس کے پاس ہے, ہم جا کے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. کچھ صحابہ کرام ادھر ٹھہر گئے, کچھ حملہ کرنے کے لیے ادھر چلے گئے, کچھ مدینہ شریف آ گئے. بات یہ ہو رہی ہے کہ تفرقہ بازی کی بٹ جانے کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ صحابہ کرام آئے نا, نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے. فقام غضبانا محمر الوجہ, نبی علیہ السلام غصے سے کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال اذهبتم من عندي جميعا وجئتم متفرقین انما اہلک من کان قبلکم الفرقہ. فرمایا جب تم ادھر سے گئے تھے اس وقت تو تم ایک پوری جماعت بنا کر گئے تھے, واپس آئے تو فرقہ فرقہ بنا کر میرے پاس واپس آ رہے ہو کہ کچھ لوگ ادھر رہ گئے, کچھ ادھر حملہ کرنے چلے گئے, کچھ میرے پاس آ گئے. تمہیں میں نے یہاں سے ایک جماعت بنا کر بھیجا تھا, تو جماعت بنا کر واپس کیوں نہیں آئے؟ یہ دیکھیں آج جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے نا, چھوٹی چھوٹی بات پر بندہ الگ ٹولہ بنا لیتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ اپنا فرقہ کھڑا کر لیتے ہیں. صحابہ کرام جن کے اندر تفرقہ بازی کا احتمال ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام بٹ سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی صورتحال یہ ہوئی, جنگ کی تو معاملہ حل نہیں ہو سکا, تو کچھ لوگوں نے کہا ادھر رہ جاتے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ ادھر جا کے حملہ کرتے ہیں, مال غنیمت ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, ان کو جا کے بتاتے ہیں, جیسے نبی علیہ السلام فرمائیں گے تو ویسے دیکھا جائے گا. کچھ لوگ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر سے تو جماعت بنا کر گئے تھے, واپس آئے تو فرقے بنا کے واپس آ رہے ہو کہ کچھ ادھر چلے گئے, کچھ ادھر چلے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ آپس میں تفرقہ بازی کے اندر بٹ گئے تھے. یہ صحابہ کرام کے ذریعے نبی علیہ السلام نے قیامت تک یہ پیغام دیا کہ آپس کے اندر مخالفت نہیں کرنی, تفرقہ بازی کے اندر مبتلا نہیں ہونا, فرقہ بازی کے اندر مبتلا نہیں ہونا. جو بندہ دین اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے, میں آخری سانس تک اس بندے کے خلاف ہوں. لیکن چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہ جو اختلافات ہیں اس کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بندہ اس قدر مخالفت پہ اتر آئے کہ بندہ ذاتیات کو مسئلہ بنانا شروع کر دے, دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. وہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح, ایک بندے کی طرح, کہ کسی بھی ایک بندے کو تکلیف ہو, جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس چیز کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو یہ مسلمانوں کا معیار ہونا چاہیے. کسی مسلمان کے اوپر کسی بھی قسم کی آزمائش آئے, تکلیف آئے, مشکل آئے, تو ہر مسلمان کو اس کے بارے میں تڑپ جانا چاہیے. اس چیز کا بارے میں تو ہے, لیکن اپنوں کو تکلیف پہنچائیں, اس چیز کی گنجائش دین اسلام کے اندر موجود نہیں. تو پوری امت مسلمہ ایک وجود کی طرح ہے, پوری امت مسلمہ یک جان ہے, ایک جسم کی طرح ہے. فلسطین کے اندر, کشمیر کے اندر, برما کے اندر, لیبیا کے اندر, شام کے اندر, عراق کے اندر, یہ چائنا کے اندر, یوکرین کے اندر, امریکہ کے اندر, سری لنکا کے اندر, یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا, کتنا ظلم و ستم کیا گیا. تو ہمیں مسلمان, ہمارا مسلمان بھائی اگر کہیں پہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے, تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے, تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اس کی حمایت کے اندر. لیکن اپنوں کے خلاف ہو جائیں, تفرقہ بازی کے اندر مبتلا ہو جائیں, دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, سب کچھ تو ایک ہے اوپر. اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, اللہ رسول سب مسلمانوں کے ایک ہیں, تو ہمیں آپس کے اندر پھر مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ حرم بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک.
مسلمان اگر آپس میں ایک ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن مسلمان ایک نہیں ہو رہا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج معاشرے میں کتنے ایسی ذاتیں موجود ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بڑے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کسی کی بیٹی موجود ہے، جتنا مرضی اچھا رشتہ آ جائے نہیں دینا، وجہ ذات ایک نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں مجھ سے زیادہ بڑے ہیں، میری جتنی عمر ہے میں تو دیکھ رہا ہوں معاشرے میں، نہیں جی وہ نہیں دینا، وجہ ذات ایک نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ جب بیٹی جوان ہو جائے اور اس کا صحیح کفو مل جائے، برابری کا رشتہ مل جائے، پھر اس کی شادی کرنے میں دیر نہ کر، اگر دیر کی تو پھر تو تباہی اور بربادیوں کو دیکھے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ایک یہ بھی خرابی ہے، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بھی ناپسند فرمایا۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے جس چیز کو ناپسند فرمایا ہم اس کے اندر مبتلا نہ ہوں، جس چیز کو پسند کیے ہم وہی کام کریں، بات ختم۔ تو ایک یہ چیز ہے، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک کافی عرصہ پہلے اپنے خاندان کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک ایسا رشتہ ہے، آپ یقین کریں کوئی خیانت نہیں ہے، اس بندے کی آج کے زمانے میں 5 لاکھ روپے تنخواہ تھی، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، تو گھر والوں نے یہ کہہ کے رشتہ، یعنی وہ میرے کچھ دور کے رشتہ دار، یہ کہہ کر بچی والوں نے ریجیکٹ کر دیا، کچھ 4 پیسے کمانے والا تو ہونا چاہیے، آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر تباہیاں نہیں دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ پھر بربادیاں نہیں دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ پھر معاشرے میں بڑھتی ہوئی زناکاری نہیں دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ نئی نسل کو، نوجوان نسل کو تباہ ہوتے برباد ہوتے نہیں دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ یہی دیکھیں گے۔ آج ہماری خوراک اتنی تیز ہے، 12 13 14 سال کی عمر میں بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں، لیکن ان کی شادی کہاں تک جا کے ہو رہی؟ 35 سال کی عمر میں، 33 سال کی عمر میں، 32 سال کی عمر میں۔ تو پھر بربادیاں نہیں دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ زناکاری بڑھے گی، بے حیائی بڑھے گی، فحاشی اور یعنی بڑھے گی، معاشرے کا ماحول خراب ہوگا، نسلوں کی نسلیں بگڑیں گی، خاندان کے خاندان اجڑیں گے، تباہ ہوں گے۔ یہ چیزیں کیوں؟ ہم نے اس چیز کو پسند کیا جس کو اللہ اور رسول نے ناپسند کی ہے۔ یہ معاملہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ رب العزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ حتی یحبکم للہ ولرسولہ، حتیٰ کہ وہ اللہ اور رسول سے جب تک محبت نہ کرے۔ تو خالی کلمہ پڑھ لینا یہ محبت نہیں ہے، خالی کلمہ پڑھ لینا۔ دین اسلام کے اور بہت سارے تقاضے ہیں کہ ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، اس کے بغیر جان نہیں چھوڑ سکتی۔ بخاری میں روایت موجود ہے، میں بار بار بیان کر چکا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اتنی یہود و نصارہ کی مشابہت کرے گی کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی بندہ کسی سوراخ میں داخل ہوا ہے تو میرا امتی بھی اس کے پیچھے داخل ہو جائے گا، اتنی میری امت مشابہت کرے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ میری امت یہ کرے، لیکن قیامت کی نشانی یہ ہے کہ امت کرے گی۔ آج پاکستان میں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں نہیں ہو رہی، ہم اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔ تو امت کرے گی یہود و نصارہ کی پیروی، یہ کرے گی، لازمی کرے گی، لیکن کم از کم ہر بندہ یہ تو سوچے یار میں تو نہ کروں، قیامت کی یہ نشانی پوری ہونی ہے، اس نشانی کو پورا کرنے میں میں تو میدان میں نہ ہوں، میں تو یہود و نصارہ کی پیروی نہ کروں، کیونکہ قیامت کی نشانی پوری ہوگی، یہ برحق ہے۔ لیکن کیا نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند کی ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کی مشابہت کرے؟ نہیں کیا۔ تو امت اپنی وضع، قطع، چال ڈھال، قول، فعل، عمل، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بے مثال مسلمان بن کے امت کے سامنے آئے، یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرے۔ تو ایک یہ چیز ہے جس کو نبی علیہ السلام نے ناپسند کی ہے۔ ایک اور چیز ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، اگر کوئی بندہ اس میں ٹال مٹول کرتا ہے،
آسان الفاظ میں یہ کہ کوئی بندہ صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے، آسان الفاظ میں کسی بھی صحابی رسول کے خلاف، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بھی ناپسند کی ہے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کن کی ہے، پتہ تو چل گیا کس فرقے کی طرف سے۔ نیچے قبریں ہیں، جس طرح یہ فرش ہے، ایک ایک ٹائل ہے، اس طرح نیچے قبریں ہیں، اوپر وہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر ہی لوگ چل رہے ہیں۔ ایک تو قبر کے اوپر چلنا یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ دوسرا ان ٹائلوں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر غلام محمد لکھا ہوا ہے، محمد حسین لکھا ہوا ہے، فاطمہ بطول لکھا ہوا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، وہ ہماری مسجد سے کوئی 20 گنا بڑا حال ہے۔ میں نے ویڈیو دیکھی، بس یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی وہ کس ملک کی ہے، کیونکہ ابھی زبان مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیا ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر اللہ رسول کے مطلب اس طرح نام لکھے ہوئے ہیں، مقدس نام، لوگ جوتیاں پہن کے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ چلیں برا بات یہ کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے اس نسبت کے اندر کمی پیشی کرنے کی اجازت نہیں دی جو صحابہ کرام کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ آج ہر دوسرا تیسرا بندہ صحابہ کرام کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں، اسی طرح ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں، شیخین کریمین کے بارے میں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں۔ معاشرے میں ٹرینڈ ہی بن چکا ہے کہ لوگ صحابہ کرام کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے کیا فرمایا؟ ترمذی میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ میں فتویٰ ویسے نہیں دے رہا کہ کسی بندے کو پکڑ کے کہہ دے تیرے اوپر لعنت ہو، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھیں اس چیز کو پسند کی ہے کہ کوئی بندہ صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے۔ میں ابھی اس حوالے سے سمجھا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کے خلاف بارے میں بولتا ہے تو نبی علیہ السلام تو کہہ رہے کہ اس بندے کو کہو کہ تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن اس کے باوجود آج لوگ بول رہے ہیں۔ المعجم الکبیر میں ایک روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بندہ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس بندے کے اوپر لعنت نازل ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام اس بندے کے بارے میں یہی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ صحابہ کرام کو برا بھلا بولتا ہے وہ بندہ لعنتی ہے، اللہ کے نزدیک بھی، فرشتوں کے نزدیک بھی، بندوں کے نزدیک بھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے سے یہ گند ختم نہیں ہو رہا۔ تیسری حدیث مبارکہ سنیں، ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آگے نبی علیہ السلام نے پھر یہ دوسری مرتبہ فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ کرام سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ کرام سے محبت کی، یعنی میرے صحابہ کرام سے وہی بندہ محبت کرے گا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرے صحابہ کرام سے رکھتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی نسبت تو میری وجہ سے ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور لوگ موجود نہیں تھے، بلا تشبیہ کفار بھی موجود تھے، مشرکین بھی موجود تھے، منافقین بھی موجود تھے، ان کی وہ شان و عظمت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت نسبت رسول کی وجہ سے، بس دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ کرام سے بغض رکھا، عداوت رکھی، اس نے میرے ساتھ عداوت رکھنے کی وجہ سے صحابہ کرام سے عداوت رکھی۔
وہ میرے ساتھ نفرت کرتا ہے، اس وجہ سے میرے صحابہ کرام کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے کسی صحابی رسول کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، فیوشک ان یاخذہ، پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پکڑ لے گا، اس بندے کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے وہ حوالہ پہلے پیش کر چکا ہوں کہ ایک بندہ تھا، وہ شیخین کریمین کو گندی گالیاں دیتا تھا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک محدث سے انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ گالیاں دیتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ بندہ خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے۔ لوگ اس کا چہرہ دیکھتے تو اس کا چہرہ تو صحیح سلامت تھا، لوگ کہتے کہ نہیں یہ بندہ جا نہیں سکتا صحیح سلامت دنیا سے، مرا کفن میں لپیٹا۔ وہ محدث آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا چہرہ دکھائیں مجھے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ جس بندے کے اوپر نبی علیہ السلام لعنت کرے، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، اللہ کے فرشتے لعنت فرمائے، اللہ کی مخلوقات لعنت فرمائے، وہ بندہ صحابہ کرام کو گندی گالیاں دے، وہ صحیح سلامت دنیا سے چلا جائے؟ کفن میں لپیٹا، اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر جیسا بن چکا تھا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں ایک دفعہ اس کے کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈال دے کہ جو بندہ صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے، لیکن وہ بندہ قبر میں جا کے نہیں بچ سکتا، جو مرضی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، جو بندہ اس طرح کی ٹال مٹول کرتے، صحابہ کرام کے خلاف بولتے، نبی علیہ السلام نے اس چیز کے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ہر ایسے بندے سے بیزار ہو جائے جو صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، وہ کسی بھی ٹولے کا ہو، جو بندہ صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے وہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، آپ کا اپنا والد بھی ہے، اس کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں اس بندے کو۔ جو بندہ اللہ اور رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے، قیامت والے دن کی سب چیزیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، سارے ماں کے بارے میں ہے، باپ کے بارے میں ہے، آگے بھائی کے بارے میں، سب وہاں پر بھاگ رہے ہوں گے۔ اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں نیکیاں نہ لے لیں۔ تو یہ چیزیں کوئی نہیں کام آنی۔ ایک نسبت ہے، وہ نسبت رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی نسبت قیامت والے دن کام نہیں آنی، جو خاندانی نسبت ہے، اور کوئی تعلق نسبت رسول کے بغیر فائدہ دے ہی نہیں سکتا۔ علماء شفاعت کریں گے، حفاظ کریں گے، علماء کریں گے، یہ سب شفاعت کریں گے، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے اندر کوئی فرق ہے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق وہ مخلص نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم خود بھی حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، اگر تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھنس جائیں گے ادھر جا کے۔ مسلم میں روایت موجود، میں بار بار بیان کر چکا ہوں، حافظ قرآن کو لایا جائے گا، مجاہد کو، غازی کو لایا جائے گا، ایسے شہید کو لایا جائے گا جو جہاد کے اندر شہید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھینکو دوزخ میں اس بندے کو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا جہاد کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جہاد کیا اس وجہ سے تھا دنیا کے اندر کہ دنیا والے تجھے شہید کہیں، دنیا والے تجھے غازی کہیں، وہ تو تجھے کہہ دیا گیا تھا دنیا کے بعد، دنیا میں تیرے مرنے کے بعد، تو اب تو کس چیز کی جزا مانگتا ہے؟ اس کو اندے منہ دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں جس کو نبی علیہ السلام نے ناپسند کی ہے۔ ایک اور چیز ہے، دین کے اندر مشکل پیدا کرنے کو نبی علیہ السلام نے ناپسند کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نسائی میں روایت موجود ہے، الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، مشکل کا نام نہیں ہے۔ تو خام خواہ لوگوں کو مشکلات کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ جس مسئلے کے اندر جس قدر رعایت نکلتی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو بتائیں۔ لوگوں کو خام خواہ الجھائیں گے، جس بندے کو اپنے عقیدے کے حوالے سے زیادہ معلومات بیچارے کو پتہ نہیں ہے، وہ ان فقہی باریکیوں کے اندر کہاں مبتلا ہوگا؟ وہ ان باریکیوں کو کہاں سمجھے گا؟ 10 سال 12 سال عالم دین علماء پڑھ کے تو سمجھ جاتے ہیں۔ تو جس مسئلے کے اندر جس قدر آسانی نکلتی ہے، علماء کی ذمہ داری امت کو وہ مسئلہ بتائیں۔ دین آسانی کا نام ہے۔
دوسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم ہے، الدین النصیحہ، دین بھلائی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کیا خیر خواہی کر رہے ہیں؟ وہ مشکل مسئلہ بتائیے جس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کر سکے۔ اس چیز کی دین اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بخاری میں روایت موجود ہے، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانی بتاؤ، مشکل کے اندر مبتلا نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، بشارت دو، آسانی والے مسائل بتاؤ کہ یار یہ کرے یہ کرے۔ جو بندہ پہلے ہی نہیں کچھ کام کرتا، اس کو مشکل مسئلہ بتائیں گے وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا وہ۔ تو کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تسبیح تراویح کی نماز جائز ہے کہ نہیں، نفل کی نماز جائز ہے کہ نہیں؟ او بھائی، لوگ پہلے ہی نہیں پڑھتے، لوگ تو پہلے ہی نہیں پڑھتے۔ جمعے کے اندر آپ عصر کی نماز کے ٹائم اس مسجد میں نماز پڑھیے گا، لوگ کدھر ہوتے ہیں؟ تو لوگ تو پہلے ہی نہیں آتے مساجد میں، تو اوپر سے لوگوں کو کہیں گے تسبیح تراویح وہ سال کے اندر 2 راتوں کے اگر پڑھ لیتے ہیں تو لوگ اس سے بھی بیزار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر اس چیز کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو پڑھتے ہیں اس کو چپ کر کے پڑھنے دیں آپ لوگ، وہ کم از کم 4 آنسو بہا کے اپنے گناہوں کی بخشش تو کروائے۔ آپ کا کیا جاتا ہے اس میں؟